پاکستان میں ہر طرف کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر اس وقت لوگ قرآن پاک دکھا رہے ہیں سیلاب کو کہ یہ رک جائے, جانور ذبح کر کر کے سیلاب میں ڈال رہے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کلاؤڈ برسٹ نہیں ہے, یہ کلاؤڈ سیڈنگ ہے, یہ ویپن ہے. حفاظت کریں. السلام علیکم. پاکستان میں ہر طرف کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے. پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قدرتی آفات ہیں جن کی وجہ سے یہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے. اچھا, پاکستان میں اس ٹائم لوگ جانور ذبح کر کر کے سیلاب میں ڈال رہے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ خیر, پاکستان کے اندر اس وقت لوگ قرآن پاک دکھا رہے ہیں سیلاب کو کہ یہ رک جائے. ٹھیک ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے یہ سب کچھ. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے. کس نے کہا تھا درخت کاٹو؟ پہلی بات تو یہ ایک چھوٹی سی اس کی بات نہیں ہے, مگر کس نے کہا تھا درخت کاٹو؟ کس نے کہا تھا درخت نہ لگاؤ؟ کس نے کہا تھا جب پہاڑوں کے اوپر درخت لکڑیاں کاٹ کر دیار کی لکڑیاں اور اس کی لکڑیاں اور اس کی لکڑیاں چوری ہو رہی ہوں تو آپ صرف دور سے تصویریں دکھاؤ, یا آپ پاکستان میں اگر کہیں پہ بھی کوئی چوری ہو رہی ہے تو آپ لوگ صرف سوئے پڑے رہو؟ کس نے کہا تھا؟ یہ تو ایک جگہ جہاں آپ انصاف کے لیے نہیں بولے, حق کے لیے نہیں بولے, اگر مری کے اندر, اگر سوات کے اندر درخت کی لکڑیاں کٹ رہی ہیں, چوری ہو رہی ہیں دن دیہڑے, تو آپ لوگ خاموش ہو, تو اب ان درختوں سے پانی ہی آنے نا بھائی نیچے. ٹھیک ہے, اب ذرا بات یہاں سے آپ نے غور سے سمجھنی ہے, اور میری یہ بات میرے جنزیوں کے لیے, جنریشن زی جس کو ہم بولتے ہیں, کہ میرے لیے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں, شہزادے ہیں. وہی ہیں جنہوں نے حضور پاک کی امت کو بچانا ہے. اور انہی سے میرا یہ سوال ہے, کیا حضور پاک نے کیٹیگوریکلی کسی حدیث کے اندر بتایا تھا کہ میرے بچوں, میرے نوجوانوں, 2025 کے نوجوانوں, 26 کے نوجوانوں, 27 کے نوجوانوں, اس طرف سے ٹینشن فری رہنا, آپ لوگوں کے اوپر ملامت الکبریٰ یا دجال کا عذاب نہیں آئے گا, آپ کے بعد آئے گا؟ کوئی ایسی اسپیسیفک حدیث ہے؟ نہیں ہے. تو ہمیں یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ کیا پتا ہم لوگ اس دور کے اندر ہو. اب کلاؤڈ برسٹ تو ہو رہا ہے, اگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ وار ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ وار اسٹریٹجی ہو, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے نا. اب میں ایک کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے. ذرا اس کی طرف نظر دوڑائیں. ہم صرف گوگل پر ایک چیز دیکھتے ہیں, میں کسی چیز کا آپ کو ریفرنس نہیں دے رہا, میں کسی کتاب پڑھنے کے لیے آپ کو نہیں کہہ رہا. موبائل ابھی بھی آپ کے ہاتھ کے اندر ہے, اس موبائل کو اٹھائیں, صرف گوگل کے اوپر جا کر دیکھیں کہ کیا دجال جب آئے گا تو وہ بارشیں جھوٹی برسائے گا. یہ لکھیں کہ will دجال کنٹرول ویدر اور رینز, اس کا جواب آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. اب میں لکھتا ہوں, آپ کے سامنے ہی آ رہا ہے, آپ دیکھ لیں کہ یہ چیز کیا کہتا ہے گوگل. ہمیں آپ کے ساتھ مل کر بھی ایک دفعہ اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. لیکن جی میں تو بڑی سمپل سی چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آنکھیں آپ لوگوں نے خود کھولنی ہے, سمجھ آپ لوگوں خود آ جائے گی. میری عرض یہ ہے کہ ایک دفعہ اس کو لکھ دے, یہ میں لکھ رہا ہوں, آپ ذرا اس کو دیکھیں. میں نے کیا لکھا ہے کہ will دجال کنٹرول رینز اکارڈنگ ٹو اسلام. تو جواب سن لیں جی کیا ہے, جواب پڑھے ساتھ ساتھ اس کو, خدا پاک کا واسطہ ہے. آپ لوگ حضور پاک کی امت کے نوجوان ہیں, 50 سال کا بھی جوان ہے. یہ اب کے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے, اس میں میرا 60 سال کا بڈھا بنا دیا انہوں نے. سب 50 سال کا بھی جوان ہے, 55 سال کا بھی جوان ہے. جوانی شروع ہو جاتی ہے 12 سے 13 سال کی عمر سے لے کر پھر 60 سال تک چلتی ہے. ایج از جسٹ اے ڈیجٹ. یہ آپ کو دھوکہ رکھا ہوا ہے, آپ کو 50 سال کا ہو گیا. وہی پھر کیا ہوا 50 سال کا ہوئے تو یہ جن کے ساتھ یہاں سے بچھڑے گا, یا جو پہلے سے آپ سے بچھڑ گئے ہیں, جو آپ کے ماں باپ یا کوئی لوگ بھی آپ کے آگے چلے گئے ہیں, یا کوئی پیچھے رہ گئے ہیں, بھائی آپ لوگ آگے سب اکٹھے ہو گئے. یہ صرف ایک گزر گیا جسے کوئی پہلے, جیسے نہر سے پہلے چھلانگ مار جاتا ہے, کوئی بعد میں چھلانگ مارتا ہے. تو دنیا ایسے ہی ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو ڈپریشن, اب ہم بھٹے ہو گئے ہیں, اب ہم مر جائیں گے. او یار پلیز یار, کیوں مر جاؤ گے؟ تم لوگ تو جیو گے مرنے کے بعد. تم تو حضور پاک کی امت کے ہو, تم تو اللہ کے غلام ہو. تم لوگ ان چیزوں کے غلام نہیں ہو. نکالو اپنے آپ کو ان چیزوں سے. اب یہ سمجھیں گے اس کے اوپر گوگل کیا بتا رہے دجال کے اوپر. میں نے صرف لکھا کیا کہ will دجال کنٹرول رینز اکارڈنگ ٹو اسلام. تو جواب کیا ہے؟ یس. اس کو سمجھیں, میں نہیں کہہ رہا, آپ کا گوگل کہہ رہے.
جس کے مطابق آج آپ جی پی ایس بھی چلاتے ہیں, جس کو آپ ٹیکنالوجی کا ڈیڈی مانتے ہیں, وہ سب کچھ آپ کو بتاتا ہے. وہ بتا رہا ہے yes the Dajjal will be able to control the rain and vegetation. صرف رینز کنٹرول نہیں کرے گا, آپ کا اناج بھی کنٹرول کرے گا, جس کے اوپر میں نے پورا پروجیکٹ بنایا ہوا اپنا ARB فارمز کا. میں اپنی دنیا چھوڑ دی کھیتی باڑی کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کل کو جب اس نے کھیتی باڑی میں کنٹرول کرنا ہے تو سجدے کروائے گا, اپنی خوراک تبھی دے گا جب ہم اس کو سجدہ کریں گے. اب سجدہ کیا ہے؟ وہ یہ والا سجدہ نہیں ہے, وہ دل کا سجدہ بھی ہے. آنکھیں کھولیں جب آپ کو کہیں گے کہ نہیں جی اب دیکھیں ہم اس کو سجدہ تھوڑی کر رہے ہیں, جبکہ آپ اسے سجدہ کر چکے ہوں گے پیسوں کی خاطر. سجدہ اللہ کو بھی ماتھے والا, جب سجدہ ہوتا ہے اس کے اندر اگر دل نہ ہو, روح نہ جھکے تو وہ سجدہ نہیں ہے. تو دجال سے وہ جو فلسفہ سجدے کا اللہ کے لیے تھا, اس سجدے کو کہہ رہی ہیں کہ اللہ یہ وہ سجدہ کروائے گا دجال. اب آگے سنیں, جب آپ کو سبزیاں دے گا, خوراک دے گا یعنی, بٹ دس کنٹرول از گرانٹیڈ بائی اللہ. اب یہ کیا ہے جو آپ وہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے, اللہ نے اس کو اجازت دی ہے کہ دجال, شیطان کو کس نے طاقت دی ہے؟ جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں شیطان کو کہا خدا کا واسطہ ہے یہ سمجھیں مسلمانوں کی اور شیطان کی جنگ ہے, ہم اشرف المخلوقات ہیں. اللہ پاک نے شیطان سے کہا تھا کہ سجدہ کر, جب میں آدم میں روح پھونک دوں تو اس کو سجدہ کرنا. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس ایک آگ سے بنا ہوا جن تھا. ابلیس کو پھر طاقت کس نے دی؟ قرآن پاک کھولے, اس نے 4 وعدے کون سے اللہ سے کیے تھے, اور اللہ نے کون سے 4 وعدے ابلیس کے ساتھ کیے. وہ قرآن کھول کے پڑھ لیں, آپ کے سامنے آ جائیں گے وہ 4 وعدے. تو اللہ پاک نے شیطان کو اجازت دی کہ تجھے مہلت دی جائے اس ٹائم تک ان کو ورگلا, تو سب کو بھٹکا دے گا مگر ان کو نہیں جو میرے ہدایت یافتہ. یہ اللہ کہہ رہا ہے بھائی, میں نہیں کہہ رہا. خدا کا واسطے آپ جا کے کھول کے پڑھ لیں. میں تو سب سے چھوٹا بندہ ہوں حضور پاک کی امت کا. اگر میں مسلمانیت کے کہیں پہ بھی آتا ہوں تو پوری حضور پاک کی جو لسٹ بنے گی اس میں سب سے گھٹیا, سب سے چھوٹا وہ میں ہوں. میں نہیں کہہ رہا میں اچھا ہوں, یہ آپ تو قرآن کہہ رہے یار, آپ کی حدیثیں کہہ رہی ہیں جن کو آپ لوگ سنی نہیں دے. یہ کہہ رہی ہیں یہ سارا کو کہ سب کو کہا سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس ایک آگ سے بنا ہوا جن تھا. تو اس کو طاقت کس نے دی بھائی؟ اللہ پاک نے. تو دجال کو طاقت کون دے گا؟ اللہ دے گا اس کو طاقت کہ تو کر کے دے گا, جائے طاقت دیا جا ورگلا کے دکھا. تو جو ورگلیج گئے, جو بھٹک گئے, جو اپنے اللہ کی روشنی کو نہیں پہچانتے ہوں گے کہ اللہ کے نور سے ہٹنا کیا ہوتا ہے, وہ ہٹ کے کہیں اور جا کے کسی اور کے ساتھ مل جائے گی. یہ ٹیسٹ ہے. یہ آپ کو گوگل بتا رہے ہیں یار, میں نہیں بتا رہا بھائی, گوگل آپ کو بتا رہا ہے. The test for people at the end of times. ٹائم نہیں, ٹائمز. بہت زیادہ وقت ہوں گے جو آخری ٹائم ہوگا اس میں بہت زیادہ ایک لمبا وقت ہوگا. وہ ایک دم سے دھڑام نہیں ہو جائے گا, اس میں وقت ہوگا. تو اس ٹائم یہ ان لوگوں کے لیے ایک ٹیسٹ ہوگا کہ کیا وہ یہ سب کچھ دیکھ کے ورگلی جاتے ہیں. اب دجال بارشیں کنٹرول کرے گا, یہ بات یہاں سے کلیئر ہو گئی. اب چلتے ہیں ایک اور چیز کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ یہ کلاؤڈ سیڈنگ کیا ہے. یہ بھی آپ گوگل سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہسٹری, بھائی گوگل پلیز بتا دیں ہسٹری آف کلاؤڈ سیڈنگ. کلاؤڈ سیڈنگ کیا ہے؟ اچھا جی, کلاؤڈ سیڈنگ کی ہسٹری کیا ہے؟ یہ بگن ہوتا ہے 1946 میں. آپ سامنے آ رہا ہے, آپ دیکھیں, آپ گوگل کر لیں, میری سمجھ نہیں آ رہی. تو بگن کا ہوا 1946 میں. وین ونسنٹ نے اس کو جو ہے وہ اس کا سائنٹسٹ تھا جس نے اس کو ایجاد کیا, اور اس پروجیکٹ کا نام کیا تھا؟ سائرس, جو 1947 میں ورلڈ وار کے اندر, یہ ورلڈ وار کے ٹائم پر یہ ایز اے ہتھیار, ایز اے ویپن یوز ہوتا رہ گیا ہے. کس لیے؟ جو ڈفرنٹ کنٹریز ہوتے تھے, دشمن کنٹریز ہوتے تھے, ان کے اندر بارشیں کرنے کے لیے, موسم کی تباہیاں لانے کے لیے, تاکہ وہ لوگ پہلے ہی موسم سے بحال ہو, کو مارنا آسان ہو جائے, ان پہ اٹیک کرنا آسان ہو جائے. یہ سب کچھ ہوتا رہ گیا 1947 میں. 1947 سے یہ ٹیکنالوجی دنیا کے اندر موجود ہے. بات سمجھے؟ اب یہاں سے کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ دجال کے آنے کا وقت نزدیک ہوتا جا رہا ہے. حضور پاک بتا رہے ہیں, اسلام بتا رہا ہے کہ دجال مصنوعی بارشیں کرے گا. پروجیکٹ سائرس 1947 میں یہ دوسرے ملکوں کے اوپر جیتنے کے لیے ان سے بارشیں کر چکے آلریڈی.
اب آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو پاکستان میں کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں یہ صرف موسمیاتی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، لیکن ساری اس کی وجہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا پاکستان میں آج بھی 25 کروڑ نہیں تو 24.5 کروڑ اقلیتیں بھی ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہماری جان کے ٹکڑے ہیں، وہ بھی ہم ہیں، وہ بھی ہم مسلمان جی کر بتائیں گے انشاءاللہ کہ ہم ایسے اپنی اقلیتوں کا خیال رکھتے ہیں تو مسلمانوں کو احکام ہوئے ہیں۔ تو ان 23.5 کروڑ ابھی بھی پاکستان کے اندر مسلمان ہیں، وہ ابھی بھی حضور پاک کے عاشق ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ابھی بھی دماغ سے سر پھیرے ہیں اسلام کے نام پہ۔ ہاں ان کو بوتلیں بہت پلائی گئی ہیں کوکا کولا اور ڈیو اور ان چیزوں کے نام کے اوپر، ان کو بہت کمفرٹ زون میں رکھا گیا ہے، گرم پانی آ گیا ان کے لیے اب اے سی چلتے ہیں، وہ ایک کمفرٹ زون پہ ہوتے ہیں، موبائل یوز کرتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے روبوٹ بن چکے ہیں، وہ جو ان کو اس ٹائپ کے نیو ورلڈ آرڈر سائنس سوچوانا چاہ رہی ہے وہ سوچ رہے ہیں، مگر ہیں تو مسلمان، ہیں تو حضور پاک کے نام لیوا، ہیں تو اللہ کو ایک ماننے والے۔ کیا پتا کبھی ان کے اندر کسی کے اندر پورا اسلام کی انہوں نے تار نہ کاٹی ہو، انہوں نے اسلام کی تار کاٹ دی جو ہماری آسمان سے ملتی تھی، وہ تار کسی کی نہ کٹی ہو اور وہ کسی طرح سے کچھ کر کے، اور ان کے پاس ایٹم بم بھی ہے۔ تو پاکستان کو اسٹریٹجیکلی مارنا ضروری ہے، اس کو کمزور کرنا ضروری ہے، اس کے ہتھیار ڈلوانا ضروری ہے، کیونکہ یاد رکھنا جنریشن جی، ہم حضور پاک کی امت ہے، ہم حضور پاک کے نوجوان ہیں، آپ حضور پاک کے نوجوان ہو، تو انہوں نے آپ کو ڈیفیوز کرنا ہے، آپ خطرہ ہو ان کے لیے تو وار بھی کریں گے، اور طرح سے بھی وار کریں گے۔ یہ بھی ایک وار اسٹریٹجی ہے جو میں نہیں، آپ کا گوگل آپ کو بتا رہا ہے کہ جی اسلام کے اندر یہ اسٹریٹجی ہے، اور 1947 میں پروجیکٹ سائرس کے نام سے یہ دنیا میں انٹروڈیوس ہو چکی ہے، جس کو دجال آنے کے بعد جب قید سالی ہوگی تو آپ اس کو جا کے کہو گے کہ بارش کرو، دعا کرو بارش ہو، وہ بارش کرے گا، اور آپ لوگ کہو گے دیکھو یہی سب سے بڑا ہے۔ یاد رکھنا میرے الفاظ، تو وہی بارشیں آج ویپن بن کے پاکستان کے اوپر برسائی جا رہی، وہی بارشیں آج ہتھیار بن کر پاکستان کے KPK میں برسائی جا رہی، وہی کلاؤڈ سیڈنگ آج پاکستان کے اوپر ہو رہی ہے، جس کو ہم کلاؤڈ برسٹ کا نام دے رہے ہیں۔ بیسیکلی اب کلاؤڈ برسٹ کیوں ہوتا ہے میں یہ بھی آپ کو ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن بتا دوں، یہ سمپل سا ون لائنر آپ کو بتاؤں گا، آپ سمجھ جائیں گے آگے آپ کو۔ جب بادل پانی اٹھا کر آ رہے بادل آ رہے، جس اور بادل بھی آ رہے ہیں، اور آگے پہاڑ آ گئے، اور بادل آپ اکثر سنیں گے کہ یہ کلاؤڈ برسٹ جو ہوتا ہے نا، یہ صرف پہاڑوں کے بیچ وادی میں ہوتا ہے۔ تو جب وہ بادل آ رہے ہیں انہوں نے پانی اٹھایا، اور جب آگے پہاڑ آ گئے تو اب انہوں نے پانی اٹھایا، وہ خالی بادل نہیں ہے، خالی بادلوں کو ہوا کی طرح تو نکل جائیں گے، وہ اب پانی ہے، پانی حجم لیتا ہے، پانی کا ویٹ ہے، پانی ہاتھ میں آتا ہے، تو پانی اب جب وہاں گیا پانی کراس نہیں کر سکتا اس کو، تو وہیں پہ رک جائے گا پانی، اور بادل آتے رہیں گے، اور نمی لے کر آتے رہیں گے، اور نمی لے کے آتے رہیں گے، جبکہ یہاں پر اتنے اکٹھے ہو جائیں گے کہ پانی نہ آگے جا سکے گا نہ ادھر جا سکے گا، تب وہ بادل پھٹیں گے اور کلاؤڈ برسٹ ہوگا، اور جلدی سے وہاں پہ بارش ہو جائے گی۔ اس کو ہم کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ۔ یہ نہیں ہوتا کہ دن کے بعد دیگرے جو ہے یہ آنے لگ جائے، یہ ایک آتا ہے شاذ و نادر۔ یہ جو اب ہو رہا ہے یہ کلاؤڈ سیڈنگ ہے، اس کو بات کو سمجھے، یہ ویپن یوز ہو رہا ہے ہمارے پاکستان کے خلاف اور ہمارے پاکستانیوں کے خلاف۔ آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا میرے پیارے مسلمانوں، اور مسلمان جو ینگ جنریشن ہے اسپیشلی میں ان کو یہ بات کروں گا کہ یہ لاکھ شکر ہے ہم حضور پاک کی امت ہے۔ میرا صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میری آقا کی امت کے نوجوانوں تک میں یہ بات پہنچا دوں کہ یار میں ایسے سوچتا ہوں، دیکھ لو یہ چیزیں آقا نے بتائی تھی اور آج ہو بھی رہی ہیں، اور خوش قسمتی یہ کہ آقا نے کہا تھا کہ جس ٹائم میں یہ ہو رہی ہوں گی دنیا میں 99% مسلمانوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ ہو رہی ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں، ہماری الگ جنگ ہے کہ ہماری جاب نہ چلی جائے، ہمارا یہ نہ چلا جائے، ہمارا وہ نہ چلا جائے، تباہی جدھر بھی آ رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں اسی پہ آئیے نا، ہم پہ تو نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ تباہی ہمارے اوپر شروع ہو چکی ہے۔ تو یہ کلاؤڈ برسٹ نہیں ہے، یہ کلاؤڈ سیڈنگ ہے، یہ ویپن ہے، اپنی حفاظت کریں، آنکھیں کھولیں اس سے پہلے کہ بہت زیادہ لیٹ ہو جائے۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں کل نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔